جب مانگنا ہو تو بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر اچھا گمان، انا عند ظن عبدی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی آسان کر دیں گے اور آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ تو یہ جو سیزن ہے اس میں جو ہے اچھا گمان جو ہے دل میں پیدا کر لیں۔ ہم نے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بھئی بظاہر لا علاج ہو گئے تھے، لیکن دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کر دیا۔ مصیبتوں میں پھنس گئے تھے، پکڑے گئے تھے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما دی، دعائیں کیں اور جو ہے ان کے جو ہے تمام دکھ پریشانیاں دور ہو گئیں ہے جی۔ اور جو ہے یہ تو ہر وقت ایسا ہی ہے، اور ہمارا معاملہ بھی یہی۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اوپر خود مقدمہ چلائیں تو ہم چند سیکنڈوں میں کہیں گے کہ آپ گلٹی ہیں اور پکڑے گئے ہیں ہے جی۔ ہم اپنے مقدمے میں بڑے آرام سے پکڑے جائیں۔ تو بھئی اب اگر پکڑے ہوئے ہیں، خود بھی جانتے ہیں، تو رحم کی اپیل بھی تو ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو ہے قتل کے مجرم وہ کیا کہتے ہیں، رحم کی اپیل کر دیجئے ہے جی، اور رحم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ رحم کی اپیل کا دور ہے جس میں ہم نے جو ہے رحم کی اپیل کرنی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ تو یہ جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہیں، پالنے والے ہیں۔ جیسے ماں ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ربوبیت کا پارٹ جو ہے اس کے اوپر تجلی ڈالی۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی استغفار کی بات قرآن مجید میں کرتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ساتھ ربکم تمہارا رب ہے جی، استغفار کی بات، اور ربکم فاستغفر ربہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تو اب یہ دیکھو، جہاں استغفار کی بات ہے وہاں ربوبیت کی بات ہے۔ جیسے ماں کے لیے، باپ کے لیے کما ربیانی صغیرہ کہا کہ ان کو بھی اسی طرح اس کا حصہ دیا ہے جی۔ اب آپ دیکھو کہ اگر کوئی ماں کو منانا چاہتا ہے کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پریکٹیکلی یہ بتا دی کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہوں تم ان کو منا سکتے ہو، اور کتنا آسان یہ کام ہے، اور میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، مجھے منانا چاہو تو بھئی تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی اور میں مان جاؤں گا۔ اگر تمہارے گناہ جو ہے پہاڑوں کی مانند ہیں، اور اگر تمہارے گناہ پوری دنیا کے پتوں کے برابر، جتنے بھی درخت ہیں اور پودے ہیں ان کے درختوں کے پتوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، اور اگر جو ہے ریت کے ذروں کے برابر، اور سمندر کی مچھلیوں کے برابر، تو بھی یہ سارے کے سارے کم ہیں، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے ہے جی۔ دعائیں مانگنی چاہیے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ اللہ یہ شعبان کا مہینہ برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا، اور ہمیں رمضان کی وہ ساری خیر عطا فرما جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ آپ نے دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ ہم محتاج ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، ہمیں بھی عطا کر دیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔